وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، ابھی ایک حدیث شریفہ اور کلام ربانی کی 2 آیتیں ہیں جو سنائی گئی ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ پہلے ان کا ترجمہ کرتا چلوں۔ چنانچہ رب کائنات کا ارشاد ہے، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر اور غرور کی خباثت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے دل میں رمق برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ محترم سامعین، نفس امارہ کی کئی طرح سے انسان کو برغلا کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا کرتا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ انسان کی بڑائی اور تکبر میں مبتلا کر کے نار جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ انسان کی بڑائی اور تکبر میں مبتلا کر کے نار جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے نفس کو کچلنے کا بہترین طریقہ ترک غرور قرار دیا ہے۔ حضرت اکرام فرماتے ہیں کہ کبریائی کی صفت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کبریائی کی صفت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی بندہ کبر کرتا ہے تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت سے پسند نہیں فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں میں کسی اور کو شریک کرنے یا کسی اور کے شریک ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا تکبر اور غرور سے پرہیز کرنا، اپنی انا کو مٹا دینا ہی بزرگوں کے نزدیک جہاد بالنفس ہے، اور جو ان کو مٹا دیتا اپنی مرضیوں کو کر دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے وعدہ خدا بندی ہے کہ عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک بلند و بالا درجات۔ معلوم ہوا کہ جب تک کوئی اپنی انا کو مٹا نہ دے، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر نہ سمجھیں، تو وہ کبھی بلند مراتب پر فائز نہیں ہو سکتے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر اور افضل تصور کرے۔ یہی وہ تصور ہے جو انسان کو ضلالت اور گمراہی کے تاریک گڑھے ڈھیل دیتا ہے۔ جیسا کہ عزازیل جو معلم الملکوت کہلاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس قدر مقرب تھا کہ جس کی مثال مل نہیں سکتی، فرشتوں کی صحبت میں رہتے رہتے وہ بھی فرشتہ ہی معلوم ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور حکم دیا کہ جن و ملک سب کے سب آدم کے روبرو سجدہ کریں۔ جو ہی حکم خدا بندی ہوا سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا، عزازیل نے سجدہ نہ کیا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، حکم خدا بندی کی نافرمانی کیا، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں شامل کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جب تو میری بارگاہ کا اس قدر مقرب تھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا ہے میرے پروردگار، تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، بہتر چیز کمتر کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ ارشاد باری ہوا فَأَخْرِجْ إِنَّ رَجِيمٍ إِنَّكَ رَجِيمٌ، بس تو میرے دربار سے باہر ہو جا، بس تو میرے دربار سے باہر ہو جا، بے شک وہ بلا شبہ تو دھتکارا ہوا ہے۔ تکبر عزازیل راپار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزازیل تکبر کی وجہ سے خوار و ذلیل ہوا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ حضرات، یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں انانیت کو پسند نہیں کرتا، خواہ کتنا مقرب بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب مقرب کی بات آئی تو اس پر ایک واقعہ عرض کرتا چلو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع کو خطاب فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت نے سوچا صاحب نبوت سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے، لہذا بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا کہ میں باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب تھے، اللہ کو پسند نہ آیا۔ ارشاد ربانی ہوا اے موسیٰ، کہا میں کا وعدہ کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، کہا میں کا وعدہ کر رہے ہو؟ ذرا باہر تو نکلو اور ڈھونڈو، دیکھو اپنے بندوں ہیں جن کو خاص قسم کے علم سے نوازا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ، تو ہی بتا کہ ان پر گزیدہ ہستیوں کو میں کس مقام پر پا سکتا ہوں۔ حکم الہی ہوا اے موسیٰ، دریا کے کنارے چل پڑو، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تم میرے بندے کو پاؤ گے۔ اس مقام کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے توشے کی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی اور دریا میں کود پڑے گی۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام توشہ کر لیتے ہیں اور اپنے غلام کے ساتھ دریا کے کنارے چلنے لگتے ہیں اور غلام کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہماری مچھلی جس مقام پر دریا میں کود پڑے گی تو تم مجھے آگاہ کر دینا۔ دونوں چلتے رہے کہ ایک مقام پر غلام نے توشے میں حرکت محسوس کی اور اس میں سے وہ بھنی ہوئی مچھلی دریا میں کود پڑی۔
غلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد نہ رہی، وہ انہیں آگاہ کرنا بھول گیا، وہ انہیں آگاہ کرنا بھول گیا۔ دونوں آگے بڑھے، کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی، ہمارے سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے، لاؤ ہمارا توشہ، کچھ کھا پی کے نکلیں گے۔ توشہ کھولا تو مچھلی غائب پایا، اور غلام کو مچھلی کی بات یاد آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور غلام اسی راستے پر واپس لوٹے، اور ایک مقام پر ایک بزرگ کو بیٹھا پایا۔ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کی صحبت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، اجازت سے نوازیے۔ ان بزرگ نے کہا، اِنَّكَ لَن تَسْتَعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے صبر والوں میں پاؤ گے۔ ویسی کوئی بات ہو برداشت کر لوں گا، ویسی کوئی بات ہو برداشت کر لوں گا، صحبت میں رکھ کر آزما لو۔ بزرگ نے اجازت دے دی، شرط رکھی، دیکھو مجھ سے جو کچھ بھی حرکت ہو تم خاموشی اختیار کر لو گے اور کسی قسم کا سوال نہ کرو گے، ورنہ میرے ساتھ نہ رہ سکو گے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی اور بزرگ کے ساتھ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار نکلے۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد بزرگ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ پکار اٹھے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، اے بزرگ، کیا تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا کہ کشتی میں بیٹھنے والے ڈوب جائیں؟ بزرگ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، تمہارے اور ہمارے درمیان نبھاؤ نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ اس پر بزرگ نے انہیں ساتھ لے لیا۔ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں نے دونوں 9 وارث مسافروں پر توجہ نہ دی اور کسی طرح کی پوچھ گچھ نہ کی۔ دونوں آگے بڑھے، گاؤں کے ایک گھر کی دیوار گرنے کے قریب تھی۔ اس بزرگ نے دیوار درست کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہے اٹھے، ان لوگوں نے کسی بھی طرح ہماری خدمت نہ کی، آپ نے دیوار بنانے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ بزرگ نے پھر پہلی والی بات دہرائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ کی منت سماجت کی اور کہا، ایک اور آخری موقع دیجیے، آئندہ اس طرح کی غلطی کوئی مجھ سے نہ ہوگی۔ بزرگ نے پھر سے انہیں ساتھ رہنے کا موقع دے دیا۔ دونوں آگے بڑھے، ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک نوخیز خوبصورت معصوم لڑکا چلا آ رہا تھا۔ بزرگ آگے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکتا، پوچھ بیٹھے، اقتلت نفسا زکیتا؟ بزرگ نے کہا، اب کسی بھی طرح ہمارے اور تمہارے درمیان تعلق قائم نہیں رہ سکتا، لہذا تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ اور جاتے ہوئے ذرا
ان کاموں کی تعویل سنتے جاؤ جو میں نے کیے ہیں۔ کشتی کو جو عیب دار کیا ایسے ہی نہیں بلکہ اگلی منزل میں ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو ظلمن چھین لیتا ہے، اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ کشتی کو چھین نہ لے۔ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے اور اس کے مالک محروم ہو جاتے۔ اس طرح میں نے حقداروں کو محرومی سے بچانے کے لیے دیوار درست کر دی۔ تیسرا، اس لڑکے کا معاملہ۔ وہ لڑکا آگے چل کر ماں باپ اور اہل خاندان کی رسوائی کا سبب اور بدنامی کا ذریعہ بنتا تھا، اس لیے لہذا میں نے اسے قتل کر دیا اور یہ میری شریعت میں جائز ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رجوع اللہ ہوئے اور کہا کہ یہ واقعہ ہم کو ہر معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے اور کوئی ایسا جملہ زبان پر نہ آنے پایا جس انا کی بو آتی ہو۔ محترم سامعین، دیکھ لیا آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حالانکہ آپ نے جو کچھ کہا درست کہا تھا، کلام میں احتیاط برتنے کی تعلیم دینے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ بزرگوں نے کہا ہے عام طور پر انسان 3 چیزوں کے سبب غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی مال پر اترانے لگتا ہے، کبھی جمال پر اکڑتا ہے اور کبھی کمال پر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور تکبر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس قدر گمراہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کے سبب سے انسان نہ صرف بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور نتیجہ اتنا برا نکلتا ہے کہ انسان اسی تکبر کے باعث رسوا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زد ستش درائی بسر۔ اے لڑکے ہرگز تکبر نہ کر، اس لیے کہ کسی نہ کسی دن تکبر کے سبب سر کے بل تو گر پڑے گا۔ تاریخ کی اوراق گردانی کر کے دیکھ لیجئے کہ مغروروں کا انجام کتنا برا ہوا ہے۔ فرعون نے حکومت کے بل بوتے خدائی کا دعویٰ کیا تو انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ غرق دریا ہوا۔ قارون مال پر اکڑا تو اس کے مال سمیت زمین اسے نگل گئی۔ شداد اپنی دولت پر اترایا یہاں تک کہ خدا بند قدوس سے ٹکرانے کی ٹھان لی اور خدائی جنت کے مقابلے میں ایک جنت کی تعمیر کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ہزاروں فرما برداروں کے ساتھ غرور سے اکڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار اپنی بنائی ہوئی جنت کا افتتاح کرنے کے لیے گیا۔ ابھی گھوڑے کی 2 قدم جنت کے بیرونی دروازے کے باہر ہی تھے کہ فرشتہ اجل نے روح قبض کر لی۔ ابرہہ نے طاقت پر غرور کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کے ارادے سے
ہاتھیوں کی فوج لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس کا کام تمام کیا۔ محترم بزرگوں، دیکھ لیا آپ نے اللہ تعالیٰ مغرور کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور نعمتیں جن پر انسان ناز کر کے تکبر میں مبتلا ہو اور مبتلا ہو کر مغرور ہوتا ہے کہ تو کس طرح چھین لیتا ہے، جب تک نعمت چھین لی جانے کی بات آئی تو ایک واقعے کا ذکر کرتا چلوں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، لکھا گیا ہے کہ سرزمین اندیش اندلس میں شیخ ابو عبداللہ نامی ایک بہت بڑے صاحب کشف و کرامت والی کامل بزرگ تھے، جن کے ہزاروں مرید موجود تھے اور سینکڑوں کا خانقاہیں تھی، ان کے نام سے چلتی تھی۔ ایک موقع پر سفر کے لیے روانہ ہوئے، سینکڑوں مرید ساتھ تھے۔ نصرانیوں کی ایک بستی سے گزر ہوا، نماز کا وقت تھا، پانی حاصل کرنے کے لیے ایک کنویں پر پہنچے۔ ان بزرگ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شبلی جیسی ممتاز شخصیتیں بھی تھیں۔ حضرت شبلی روایت کرتے ہیں کہ کیوں کنویں پر چند لڑکیاں تھیں۔ ان بزرگ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی جیسی ممتاز شخصیت، حضرت شبلی روایت کرتے ہیں اس کنویں پر چند لڑکیاں تھیں۔ شیخ نے ایک لڑکی کے ساتھ گفتگو کی، پھر حالت یہ ہوئی کہ بزرگ نے کھانا پینا اور بولنا ترک کر دیا، یہاں تک کہ سارے ساتھیوں سے معاذرت کر کے سب کو رخصت کر دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد شیخ کا حال دریافت کرنے کی خاطر حضرت شبلی چند ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ دیکھا کہ شیخ سور چرا رہے ہیں۔ شیخ کی حالت پر بہت رنجیدہ ہوئے، بارگاہ یزدی میں گڑ گڑائے، دعائیں کی اور واپس لوٹ آئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ شیخ ایک تالاب سے نہا کر سامنے آ ملے۔ شبلی نے پوچھا، حضرت کو کچھ حال ہوا، اس کا سبب کیا تھا؟ یہ جو حال ہوا، جو کچھ بھی، اس کا سبب کیا تھا؟ شیخ نے فرمایا، کیا بتاؤں، جب ہمارا گزر مشرکوں پر ہوا تو اپنے اندر میرے اپنے ایمان و تقوی اور طہارت پر غرور پیدا ہوا تو غیب سے آواز آئی، تم اپنے ایمان پر غرور کرتے ہو جبکہ یہ ہماری دی ہوئی۔ میں نے ایک پرندے کو میرے منہ سے نکل کر اڑتے دیکھا جو میرا اپنا ایمان تھا، پھر مجھے لڑکی کے عشق میں مبتلا کر کے اللہ اکبر اتار لی گئی اور میں سخت سزا میں مبتلا رہا۔ پھر توبہ و استغفار کے بعد تم لوگوں کی دعاؤں سے راہ راست پر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر عبرت انگیز واقعہ ہے۔ جب ولایت اور ایمان جیسی نعمت چھین لی جا سکتی ہے تو پھر مال و جمال اور کمال کی حقیقت ہی کیا ہے۔ لہذا انسان کو بندہ ہونے کے ناطے بندگی
تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی جیسی صفت میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، تکبر سے بچا رہیں، عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ خدا تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تکبر جیسے گندے روحانی مرض سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعانا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔